Dear students, Assalamu alaikum. As you remember, in the first part, we discussed the accounts payable and the accounts payable department and the amount of work and the vigilance it has to show to keep record of all accounts due to a company. Accounts payable department نے یہ تمام چیزوں کا ریکارڈ رکھنا ہے اور اس کے مد نظر دیکھتے ہوئے ہم نے پیمنٹس کرنی ہے اپنے وینڈرز کو. اس نے نہ صرف یہ ریکارڈ رکھنا ہے کہ ہم نے پیسے دینے کب ہیں, دینے کتنے ہیں, بلکہ یہ بھی حساب رکھنا ہے کہ یہ جو پیسے ہم نے دینے ہیں وہ کن کن وینڈرز کو دینے ہیں. جیسے ہی آپ کے وینڈرز کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو پورا اکاؤنٹس پیبل ایک سیکشن بنانا پڑتا ہے جو کہ یہ ریکارڈ رکھتا ہے کہ ہمارے کن کن وینڈرز کو ہم نے کتنی پیمنٹس کب کرنی ہے. ہمارے پاس ایک اور کام یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے وینڈرز مختلف ناموں سے ہمیں سپلائز کر رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک پیمنٹ کسی اور ہیڈ میں یا کسی اور نام سے ان کو ادا کر دیں. یہ تمام ریکارڈ رکھنا ضروری ہے, not only from accounting point of view but also from the point of view that we have to get our accounts audited. ہم نے آڈٹ بھی کروانا ہے, اللیگل بھی نہ ہو کام, اور ہم یہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ ایجنسیز کو بھی دکھا سکیں کہ یہ سارا کام ہم نے وقت پہ کیا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کا ریکارڈ رکھنا ایک بندے کا کام نہیں ہوتا, یہ پورا ڈپارٹمنٹ یہ کام کرتا ہے. آئے چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹس پیبل میں ہوتا کیا ہے. اکاؤنٹس پیبل میں سب سے پہلے آپ کو ایک مثال کے طور پہ یوٹیلیٹی کمپنی, جو کہ بجلی کی کمپنی ہو سکتی ہے, آپ کو آپ کے بجلی کا بل بیسڈ آن یور کنزمپشن بھیجتی ہے. آپ نے یہ بل فوری ادا نہیں کرنا ہوتا, آپ نے یہ بل 10 یا 2 ہفتے کے اندر ادا کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کو آپ اپنے پاس ریکارڈ ضرور کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو اکاؤنٹس کا سسٹم نہیں چلا رہے وہ اسے فائل میں لگا لیتے ہیں یا کہیں دراز میں رکھ دیتے ہیں, لیکن اکاؤنٹس پیبل کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ہم فوراً ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ضرور اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو سکے کہ اس ڈیٹ سے پہلے ہم نے یہ چیز ادا کرنی ہے. جب ہم یہ اپنے پاس ریکارڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اکاؤنٹس پیبل کے کھاتے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ڈیو ڈیٹ سے پہلے ہمیں سسٹم الرٹ کرتا ہے, پرومپٹ کرتا ہے, بتاتا ہے کہ آپ نے یہ پیمنٹ کرنی ہے. ہم دیکھتے ہوئے اپنے فنڈس یہ پیمنٹ ریلیز کرتے ہیں اور یہ پیمنٹ بینک میں جا کے جمع کروا دیتے ہیں اور ہمارا اکاؤنٹس پیبل جو ہے وہ اس اماؤنٹ سے کم ہو جاتا ہے اور کیش ہمارے پاس سے نکل جاتا ہے, لیکن ود ان ڈیو ڈیٹ ہماری پیمنٹ ہو جاتی ہے. یہ پورا سائیکل ہر مہینے چلتا ہے. یہی طریقہ کار ہماری دوسری پیمنٹس کا بھی ہوتا ہے جو ایز پر آر کانٹریکٹ ہم نے کرنی ہوتی ہے, بھلے وہ 30 دن کے اندر ہو, 10 دن کے اندر ہو یا منتھلی ہو. یہی طریقہ کار ہمارے اکاؤنٹنگ جرنل میں بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے. جب بھی ہم کوئی گڈس یا سروس اپنے لیے یا اپنے کلائنٹ کے لیے ریسیو کرتے ہیں جس کی پیمنٹ ہم نے کرنی ہے, تو ہم اپنے بکس میں انٹری کرتے ہیں جس میں ہمارا اکاؤنٹس پیبل کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری انوینٹری, اگر ہم نے کوئی چیز خریدی ہے اس میں بھی ایک ڈیبٹ انٹری آ جاتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم یہ پیمنٹ اس کی کیش یا چیک کے تھرو کرتے ہیں تو ہمارا کیش یا بینک کم ہو جاتا ہے اور ہماری اکاؤنٹس پیبل ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے تمام وینڈرز کا بھی ڈیٹا رکھنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جب بھی ہم یہ کام کسی وینڈر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ وہ کبھی بھی ہم سے اپنا پورا کا پورا لیجر مانگ سکتا ہے. اس لیجر کو ہم کہتے ہیں سبسڈری لیجر. سبسڈری لیجر ہمارے تمام وینڈرز کا لیجر ہوتا ہے. ہم نے ان سے جتنا لین دین کرنا ہے وہ سارا ہم اس میں ریکارڈ کر کے رکھتے ہیں اور ایز اینڈ وین ریکوائرڈ ہم ان کو دکھا بھی سکتے ہیں. یہ لیگل ریکوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے
اس کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھیں کہ ہم نے اس پوری چیز کے عوض سیل ٹیکس کتنا دیا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں, اور اگر ہم نے ان کی کوئی کٹوتی کی ہے, اگر ہم نے ان کا کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹا ہے, تو وہ بھی ہم اپنے تمام وینڈرز کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کا یہ اماؤنٹس کا ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹا ہے, یہ ہمارے پاس رسیٹ ہے کہ ہم نے آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس گورنمنٹ ٹریجری میں جمع کرا دیا ہے. اور یہی ریکوائرمنٹ ہمارے تمام گورنمنٹ ایجنسیز کی بھی ہوتی ہے کہ جتنا جتنا ہم نے ٹیکس پیمنٹ کرتے وقت ود ہولڈ کیا ہے وہ ہم اس کی پوری تفصیل گورنمنٹ کو دیں اور پوری کی پوری پیمنٹ ٹریجری میں جمع کرائیں. ان تمام وینڈرز کا ڈیٹا مینٹین کرنا, ان کا ریکارڈ رکھنا, اور ایز اینڈ وین ریکوائرڈ ان کے لیجز پرنٹ کرنا, رپورٹس بنانا, یہ تمام اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت ضروری فریضہ ہے. اس پورے سسٹم کو جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اسے اکاؤنٹس پیبل سسٹم کہا جاتا ہے, جس میں تمام وینڈرز کا انڈیویجول ریکارڈز موجود ہوتا ہے, ٹیکس کی ڈیٹیلز موجود ہوتی ہے, کتنا ہم نے ٹیکس ٹریجری میں جمع کرایا وہ موجود ہوتا ہے, اور اگر ٹیکس ریسیٹ یا چالان کے نمبرز ہوں گے وہ بھی ہمیں لیگلی اپنے وینڈرز کو فراہم کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ اس پورے اکاؤنٹس پیبل پروسیس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پروسیس اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی گڈ یا سروسز دے. ریکویسٹ کرنے کا طریقہ ہمیشہ پرچیز آرڈر سے شروع ہوتا ہے. پرچیز آرڈر ہمیشہ ہم اپنے وینڈر کو بھیجتے ہیں. وینڈر ایز پر اسپیسیفکیشن اور ریکوائرمنٹ ہمیں وہ سروسز اور گڈس دیتا ہے. جب بھی وہ گڈس ہمارے پاس آئیں گے تو ہم یہ انسپیکٹ کرتے ہیں کہ گڈس ایز پر اسپیسیفکیشن جو ہم نے اسے بھیجی تھی ہے یا نہیں, کیونکہ ہم آؤٹ آف اسپیسیفکیشن گڈس کی پیمنٹ نہیں کریں گے. جب بھی ہمارے پاس کوئی گڈس آئیں گے یا سروسز آئیں گے, اٹ شوڈ بی ٹو دا سیٹسفیکشن آف آر یوزرز. ہم نے گڈس منگوائے, انسپیکشن کی, اور اس کی دی ہوئی انوائس اگینسٹ دوز گڈس اور سروسز اپنے پاس ریکارڈ کر لی. ہم یہ دیکھتے جائیں گے کہ ہمارا پرچیز آرڈر جو اس کو اپنے وینڈر کو ہم نے بھیجا تھا وہ پوری طرح سے فلفل ہوا ہے یا نہیں, پارشلی فلفل ہوا ہے یا آئندہ آنے والے دنوں میں پورا کمپلیٹلی فلفل ہوگا. یہ سارا ریکارڈ ساتھ ساتھ مینٹین کرنا ضروری ہے. اس کے بعد ہم یہ میچ کریں گے کہ اس نے جو انوائس دی ہے وہ ہمارے پی او سے میچ کرتی ہے یا نہیں. ساری ڈیٹیل, اسپیسیفکیشن, کوانٹیٹیز, they should all match. Based on this, we are going to raise a receiving report یا completion report. جو بھی رپورٹ ہم بتائیں گے وہ ڈپینڈ کرے گی ہمارے پرچیز آرڈر پہ, اس انوائس پہ جو اس وینڈر نے سپلائر نے ہمیں دی ہے, ہماری گڈس انسپیکشن رپورٹ پہ جو ہم نے انسپیکشن کی ہے. یہ تمام چیزیں میچ کرنے کے بعد ہم اسے پیمنٹ ریلیز کریں گے. اس پورے پروسیس سے ہی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ کا کام صرف بیٹھ کے کاغذ بھرنا, یہ ریکارڈنگ نہیں ہے, بلکہ اس کا کام تھوڑا سا زیادہ ہے. اس نے انشور کرنا ہے کہ جو سروسز یا گڈز آپ خرید رہے ہیں وہ ایز پر یور ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں. گڈز انسپیکشن یقیناً اکاؤنٹنٹ نہیں کر رہا ہوگا. گڈز انسپیکشن وہ بندہ کرے گا جو یہ گڈز سمجھتا ہے, یا سروسز جو آپ کو دی جا رہی ہیں اس کی بھی رپورٹنگ وہ بندہ کرے گا جو یہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ سروسز ٹھیک ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کی انسپیکشن رپورٹ کے بغیر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ پروسیڈ نہیں کرے گا. جب تک اس کے پاس ریٹن اپروول آف دا سروسز اور ریٹن اپروول آف دا گڈس ریسیڈ نہیں آ جاتی, پیمنٹس آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پروسیسڈ. سمپل از دیٹ. جب یہ تمام چیزیں اوکے ہو جاتی ہیں ایز پر دا سیٹسفیکشن آف دا کسٹمر, ایز پر سیٹسفیکشن آف دا مینجمنٹ, اونلی دین پیمنٹ از ریڈی ٹو بی ریلیزڈ. ریلیز بھی کس طرح کہ آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ بن کے آ گیا اور آپ نے اسے سائن کر کے چیک بنا دیا. آپ نے اس کے بعد وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھنی ہے
جس کے اوپر آپ نے یہ پیمنٹ ریلیز کرنی ہے. کیا آپ نے ساری پیمنٹ یکمشت دینی ہے یا آپ نے اس کی قسطیں کر کے دینی ہے؟ اس پہ سے آپ نے ٹیکس کیا کاٹنا ہے؟ اور جب آپ اس پیمنٹ کی تیاری کریں گے تو آپ کو یہ تمام سپورٹنگ ڈاکومنٹس اپنی پیمنٹ چیک یا کیش ریسیٹ جو بھی آپ اپنے مینجمنٹ کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ لگائیں گے اور جسٹیفائی کریں گے یہ پیمنٹ, کیونکہ دس از ناٹ اونلی آڈیٹیبل فار دا کمپنی بٹ اٹ از آلسو آڈیٹیبل فار دا گورنمنٹ ایجنسیز ایز ویل. تو آپ نے اپنے مینجمنٹ کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے کہ یہ پیمنٹ بجا ہے اور اس کے تمام لوازمات پورے ہو چکے ہیں. آپ نے ساری چیکنگ کر لی ہے, اسپیسیفیکیشن صحیح ہے, ٹائملی ریسیٹ ہوا ہے, اس کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوری ہو گئی ہیں, اور اب وی آر ریڈی ٹو ریلیز دس پارٹ آف دا پیمنٹ. اگر پوری پیمنٹ ہو رہی ہے تو بھی ریکارڈ کرنا ہے, اور اگر پارشل پیمنٹ ہو رہی ہے تو آپ کا کام بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نیکسٹ پیمنٹ کب ڈیو ہے. آپ اس پورے پروسیس کو ہینڈل کرنے کے لیے جیسے جیسے ہمارے وینڈرز بڑھتے ہیں ہمیں ٹیم بڑھانی پڑتی ہے, لیکن وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ, کیونکہ پیمنٹ کرنا بیسکلی ایک خرچہ ہے جو آپ کی کمپنی کر رہی ہے اس بزنس کی خاطر جو وہ کرتی ہے. لیکن ہمیں انشور کرنا ہے کہ وی گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دا گڈس ایز ویل ایز دا سروسز. اگر ہمیں گڈس اچھے نہیں مل رہے تو ہم یقیناً اپنا پروڈکٹ اچھا نہیں بنا پائیں گے. اگر ہمیں سروسز ٹائملی اور اچھی نہیں مل رہی تو ہم آگے بھی سروسز ٹائملی اور اچھی نہیں دے پائیں گے. اس لیے یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ان کی پیمنٹ بھی اسی طریقے سے ان کی کوالٹی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ وہ کی ڈپارٹمنٹ ہے جو انشور کرتا ہے کہ آپ پیمنٹ صرف اور صرف اس وقت کر رہے ہیں جب اس کی اشد ضرورت ہے. اور اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس پورے خرچے میں ہمیں کوئی خاص نقصان تو نہیں ہوا, ڈیلیڈ پینلٹیز تو نہیں پڑ گئی, کوئی ڈسکاؤنٹ تو ہم مس نہیں کر گئے. یہ تمام چیزیں اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ اپنے پاس ریکارڈ کر کے ایز اینڈ وین الرٹس ریز کرتا رہتا ہے مینجمنٹ کے لیے. سو in order to be vigilant it has to be a robust department with its eyes open. اور اسے ہر چیز جو ہم خرید رہے ہیں, سروسز جو لے رہے ہیں, ان کی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے. یعنی بیسکلی اٹ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دا بزنس ویری ویل. دوسری چیز جو اسے اچھی طرح ہینڈل کرنی آنی چاہیے وہ ہیں گورنمنٹ ایجنسیز, آڈٹ ڈپارٹمنٹس, جو گاہے بگاہے آپ کی پرچیزز کو چیک کرنے کے لیے آتے ہیں. اکاؤنٹس پیبل ڈپارٹمنٹ نہ صرف یہ سارا ریکارڈ مینٹین کرتا ہے گورنمنٹ ایجنسیز کے لیے تاکہ انہیں دکھا سکے یا آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے, بلکہ اپنے وینڈرز کے لیے بھی کہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ وہ اپنا لیجر یا ٹیکس کی ڈیٹیل مانگیں تو ہم انہیں فوری طور پہ دے سکیں.